اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 to 10 انشاءاللہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات تھے، یعنی the letters کیسے لیٹرز؟ مقطعہ. مقطعہ مطلب جو قطع کر کے توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں. تو الف لام میم کو الف لام میم پڑھا جائے گا، علم نہیں پڑھا جائے گا. پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو ذالکہ ہم نے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن میں دیکھا تھا، یعنی اس میں اشارہ میں. ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، بٹ یہاں پر ترجمہ ہوگا دس. کیوں؟ کیونکہ جب بھی کسی بھی لفظ پر مطلب کسی بھی اشارے کے ذریعے سے کسی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس بات میں تاکید اور مطلب اس ایمفیسس پیدا کرنا ہوتا ہے، تو دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. تو ذالکہ کا ترجمہ ہوگا یہ وہ. ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فی ہی اس میں. اچھا، اب یہ معانے کا آیا تھا، ہم نے کہا تھا یہ فی ہی یا تو اس سینٹینس کے ساتھ جائے گا یا فی ہی اس سینٹینس کے ساتھ جائے گا. دونوں کے ساتھ ہم نہیں لگا سکتے، یا تو آپ اس میں پوز کر لیں یا اس جگہ پر رک جائیں. فی ہی لا ریبہ فی، نہیں ہے شک اس میں نہیں کوئی شک اس میں. ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، پرہیز کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اور اونا اور اینا لگتا ہے تو وہ پلورل ہو جاتا ہے. اب پرہیزگار کون ہے؟ تو وہاں پر لام الف لا لکھا ہوا تھا چھوٹا سا، تو اس کا مطلب ہے متقین کی ڈیفینیشن، متقین کی جو تفصیل ہے اور جو اس کی اصطلاح، وہ جو متقین اصطلاح ہے اس کے جو ایکسپلینیشن ہے وہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے. تو کون ہے متقین؟ آیت نمبر 3 اور 4 میں بیان کیا گیا. الذین، وہ لوگ جو، وہ سب ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ پہلے آپ نے ترجمہ کرنا ہے وہ کا. سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ کریں گے یتان کے یا کا. یا تا الف نون، چاروں میں سے کوئی ایک لیٹر ہوگا. یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوتا ہے تم، الف کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم. تو ان چاروں لیٹر میں سے کسی نہ کسی ایک لیٹر کا ورڈ آئے گا یتان اگر ہوگا. یتان کیا ہے؟ پریزنٹ اور فیوچر کو کہا جاتا ہے یتان. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر جب ہم کہہ رہے ہیں یا، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ. تو سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ کر دیں گے. پھر دوسرا ترجمہ کہاں سے ہوگا؟ واو نون کا. واو نون کا ترجمہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ پلورل، سب. یا وہ، واو نون سب، اور بیچ میں جو بچ جاتا ہے وہ آپ کا روٹ لیٹر ہوتا ہے. روٹ لیٹر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو لیٹر، جس لیٹر کے ذریعے سے وہ ورڈ بنا ہے. عربی میں ہر اسم اور ہر ورب یعنی ہر کام، فعل، اور ہر اسم یعنی ناؤن، اس 3 لیٹر سے مل کر بنتا ہے، اس کو روٹ لیٹر کہا جاتا ہے. تو یہ روٹ لیٹر بچ گیا حمزہ میم نون. حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹر ہے، تو سب سے اینڈ میں اس کا ترجمہ ہوگا. کس طرح ترجمہ آپ کریں گے؟ وہ سب آمنا ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، مطلب ان دیکھی چیزوں پر، جو چیزیں انہوں نے دیکھی نہیں ہیں تو غیب پر ایمان لاتے ہیں، انسین پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کا ترجمہ اور ہوگا. واو عاطفہ ہے، عطف کر رہا ہے. عطف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنجنکشن. ایک دو سینٹینسز کو یا دو ورڈ کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. تو واو کا ترجمہ ہے اور وہ سب قائم کرتے ہیں. قاف یا میم، اصل روٹ ورڈ ہے قاف واو میم، لیکن یا قاف یا میم لکھا ہوا ہے تو واو نے ریپلیس کیا یا کو. حرف علت ہے واو اور یا، تو دونوں ایک دوسرے کی جگہ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. ایکچولی 3 ہے حروف علت، الف واو یا، تو تینوں ایک دوسرے کی جگہ کو تبدیل کرتے ہیں. اور وہ سب قائم کرتے ہیں الصلاۃ، صلاۃ یعنی نماز. ٹھیک ہے، صلاح کہا جاتا ہے، اگر ہم اس کو پوز کر کے پڑھیں تو یہ صلاح کہا جاتا ہے. صلاح یعنی نماز. ٹھیک ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے صاد لام واو. وہ مما، مما 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، من پلس ما. من ما، تو جب ان دونوں کو ملا دیا گیا تو پڑھنے میں آسانی ہو گئی، تو ہم نے کیا کیا؟ اس پہ ایک شد لگا دی اور مما پڑھ لیا. تو مما، من یعنی سے، ما یعنی جو، سے جو، فرام واٹ. ٹھیک ہے، تو مما اس میں سے جو،
کس میں سے؟ رزقناہم، رزقا رزق دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، ہم رزق دیا ہم نے ان کو. ابھی ہم نے آپ کو 3 فارم بتائے تھے نون کے. اگر شروع میں آئے گا تو آدھا نون ہوگا، اس کے اوپر سیدھی فتحہ لگا ہوا ہوگا، زبر لگی ہوئی ہوگی. درمیان میں آ جائے گا تو اسٹینڈنگ فتحہ کے ساتھ آتا ہے نون، اور آخر میں آتا ہے تو الف کے ساتھ آتا ہے. تو یہ 3 اس کی شکلیں ہیں، اور تینوں کا ترجمہ ہوگا وی، ہم. ٹھیک ہے. ہم نے رزق دیا ان کو، یہ ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ہم یعنی وہ سب، ان سب کو رزق ہم نے دیا، وہ سب خرچ کرتے ہیں. نون فاق، نفق، نفق انفاق سے بنا ہے، خرچ کرنا. وہ سب خرچ کرتے ہیں. اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ سب خرچ کرتے ہیں. اور صرف یہ 3 کیریکٹرسٹک ہوئی. چوتھی یہاں پر دیکھیں، والذین، و اور، الذین وہ لوگ جو یؤمنون، یا وہ واؤ سب حمزہ میم نون امن، ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، بیما بی. اور تو اس ضلع، نزلہ روٹ ورڈ ہے اس کا، نون زلام، نزل، نزل یعنی نازل کرنا، ٹو سینڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے. نازل کیا گیا، الی کا، الا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. الی کا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. آپ کی طرف، ٹو یو، ٹورڈز یو، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور وہ لوگ وہ سب ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. وما انزلا، اور جو، ماں کا ترجمہ ہم نے 3 بتائے تھے، جو بھی آتا ہے، کیا بھی آتا ہے، نہیں بھی آتا ہے. تینوں میں سے کوئی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے ماں کا. ٹھیک ہے. وہ سینٹینس کے مطابق ترجمہ ہوگا. تو یاد رکھیں تینوں ترجمے ہو سکتے ہیں ماں کے، کیا، جو اور نہیں. تو جو ترجمہ جس جگہ آئے گا وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، فکر نہیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو نازل کیا گیا، من قبلی کا، من سے، قبل پہلے، کا آپ سے پہلے. ہم الٹا جب بھی پریپوزیشن ہوگا، الا، من، بی، تو ہم پریپوزیشن بعد میں پڑھتے ہیں اور اس کے آگے آنے والا ورڈ پہلے پڑھتے ہیں. پریپوزیشن پڑھنے کا اردو میں یہی طریقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. الیکا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. وبالآخرتی، وبالغیبی، اور بالآخرتی، غیب پر، یہاں پر آخرت پر. وہ اور، بالآخرتی آخرت پر، ہم وہ سب، یوقنون یا وہ، وانون سب، واو قاف نون، وقن اصل میں تھا یا قاف نون، یقن، یقین. وہ جو یا ہے وہ ریپلیس ہو گیا ہے واو سے. تو واو ہمیشہ یا الف سے ریپلیس ہوتا رہے گا. یہ 3 لیٹر ہیں عربی زبان میں جن کو حرف علت کہا جاتا ہے، جو ایک دوسرے کی جگہ کو تبدیل کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ہٹ بھی جاتے ہیں. تو ابھی تو یہاں پر یا جو تھا وہ واو میں تبدیل ہوا ہے. وہ سب یقین کرتے ہیں، اور وہ لوگ وہ سب ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ سب یقین کرتے ہیں. اولئک وہی لوگ، علی ہدن ہدایت پر ہیں. کون؟ یہ جو متقین ہیں جنہوں نے یہ تمام صفتیں اختیار کی، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم ان کے رب سے، یعنی ان کے رب کی طرف سے. واولئک و اور، اولئک یہ بھی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، اس میں اشارہ ہے، دور کا اشارہ ہے. وہ کا ترجمہ وہ سب، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس میں. لیکن ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ یہاں پر ایمفیسس کے، یہی وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. وہ لوگ، ہم وہ سب، مفلحون، فلام، اس کا روٹ ورڈ ہے فلاح،
فلاح یعنی کامیابی، میم یعنی والے، کامیابی والے، اور واو نون پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. واو نون نہیں ہوتا تو مفلح ہو جاتا. مفلح یعنی ایک فلاح پانے والا، ایک کامیاب شخص، اور مفلح ہونا مطلب بہت سارے کامیاب شخص. تو اونا اور اینا جب آ جاتا ہے تو وہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے اسم میں. ٹھیک ہے چلیں. اور ہم نے پھر کچھ حروف جر دیکھے تھے. لی، لا فور، لائک. پھر آئلا اون اپون پر، الا ٹو ٹورڈز طرف تک. ٹھیک ہے. فی ان انسائڈ میں اندر. من فرام سے. بی ود ان سے ساتھ پر. وہ ڈپینڈ کرتا ہے بی کا ترجمہ کہ کیا کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ کے مطابق بی کا ترجمہ تبدیل ہوتا ہے. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم یہاں سے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آج کا لیسن ہے ہمارا آیت نمبر 6 to 10. اچھا اب دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا انٹروڈکشن میں کہ 3 کیٹیگری کے لوگوں کی یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ بقرہ کی شروعات کی اس میں 3 قسم کے لوگوں کو بیان کیا گیا. ایک تھے ایمان والے جس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا جن کو متقی کہا گیا، اور ان متقیوں کی صفات بتائی گئی، ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، وہ سب بتا دیا گیا کہ یہ لوگ متقی ہیں. اب رہتے ہیں 2، ایک کافر اور ایک منافق. کافر کون ہے؟ وہ شخص جو پوری طرح سے کیا کر دے، انکار کر دے. مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے، تم کتنی بھی دلیلیں لے آؤ ہم نے انکار ہی کرنا ہے. تو وہ ہو گئے کافر. ایک رہ جاتا ہے منافق. منافق مطلب 2 منہ والا، یعنی کہ وہ ایمان والا اپنے آپ کو دکھاتا ہے لیکن اصل میں وہ ایمان والا نہیں ہوتا. دل اس کے کیا، دل میں کفر ہوتا ہے، اور زبان پر اور مطلب وہ دکھاوے میں اپنے آپ کو ایمان والا بیان کرتا ہے. وہ اپنا دکھاوے سے دکھاتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں. ان کو کہا جاتا ہے منافق. تو ان 3 کیٹیگریز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. تو ہم نے متقیوں کی صفات پڑھ لی. اب ہم نے جائزہ لینا ہے کہ وہ ساری صفات جو متقیوں کی ہے، جو کہ فلاح پانے والے ہیں، جن کے لیے ہدایت ہے، کیا وہ ساری صفات میرے اندر ہیں؟ نہیں ہے تو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب ہم جو نیکسٹ آیت شروع کریں گے اس میں 2 آیتیں رہیں گی، 6 اور 7. آیت نمبر 6 اور 7 وہ کافروں کے بارے میں. کافر کون؟ جو پوری طرح سے ایمان لانے سے انکار کر دے، دکھاوے میں بھی نہیں ایمان لائے گا، دل سے بھی ایمان نہیں، اس نے منع ہی کر دیا، وہ ڈس بلیور ہے. ایمان والا بلیور اور یہ ڈس بلیور، تو اس نے پوری طرح انکار کر دیا تو کافر. 6 اور 7 آیت نمبر. پھر اس کے بعد جو آیتیں شروع ہوں گی وہ منافقوں کے بارے میں شروع ہوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آیتیں ہیں. اس سے پہلے یہ چیز دیکھ لیں. اب دیکھیں ہم نے فرسٹ یا سیکنڈ لیکچر میں پڑھا تھا ہو، ہم کا، کم، یہ نا. ٹھیک ہے. ہو اس کا، ہم ان سب کا، کی کا آپ کا، کم آپ سب کا، یہ میرا، نہ ہمارا. وہ تھے اٹیچ پروناؤن. اٹیچ کیوں تھے؟ یعنی کہ وہ لفظ جو ہیں وہ کسی نہ کسی ورڈ کے ساتھ ملا کر اٹیچ کر کے لکھے جاتے ہیں، ان کو آپ کبھی بھی اکیلا نہیں لکھ سکتے، اسی لیے وہ اٹیچ پروناؤن تھے، ضمیر متصل تھے. اب یہاں پر کچھ 6 جو ہم نے لیے ہیں ضمیر منفصل لیے ہیں. اچھا ضمیر منفصل اور متصل کی تعداد جو ہے وہ 14 ہے دونوں کی. متصل بھی 14 ہیں، منفصل بھی 14 ہیں. لیکن ابھی ہم اتنے ہی پڑھیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے. وہ قرآن میں جب جیسے آ جائے گا تو ہم انشاءاللہ پھر اس وقت اس کو پڑھ لیں گے. لیکن ابھی جو بیسک جو بار بار آنے والے ہیں وہ آپ لوگ یاد کر لیں. وہاں پر ہم نے پڑھا تھا ہو، ہم کا، کم، یہ نا. اور وہ سارے کے سارے آپ نے دیکھا تھا ایلئی کا، آئلئی کا، یہ سارے ورڈ کیسے ہو رہے تھے؟ جڑ کر آ رہے تھے. فی ہی، تو ہی جو تھا، کا جو تھا، سب جڑ کے آ رہے تھے تو وہ اٹیچ ہو گئے. یہ جو ہم اب بتانے لگے ہیں تو یہ جڑ کر نہیں آتے. جڑ کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کسی بھی ورڈ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، الگ سے لکھے ہوتے ہیں، الگ سے، یعنی کہ جیسے یہ دکھائی دے رہے ہیں ویسے لکھے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ہوا، ہم، وہاں تھا ہو، ہم، لیکن وہ جڑا ہوا تھا، یہ الگ رہے گا. ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہی، وہ. ہم کا مطلب ہوگا وہ سب، دے آل. ہوا، ہم، ہی، دے، وہ سب. ٹھیک ہے. ہوا وہ
ہم وہ سب, ہوا ہی, ہم they all. پھر آتے ہیں ہم انتا انتم. انتا means you, you one male, آپ, اور انتم یعنی آپ سب یا تم سب. انتا یعنی آپ, انتم یعنی آپ سب, انتا یعنی یو, انتم یعنی یو all. ٹھیک ہے, تو یہ ہم جمع یعنی سنگولر اور پلورل پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ. ہوا کا پلورل ہے ہم, انتا کا پلورل ہے انتم, اور انا کا پلورل ہے نحنو. انا مطلب میں, انا تو لفظ جنرلی ہم یوز کرتے ہیں نا اپنی اردو زبان میں بھی. انا کا کیا مطلب ہوتا ہے, میں. ہم ایسے کہتے ہیں نا اپنی انا کو مارو, انا اپنی میں کو ختم کرو, تو یہ انا ہو گیا, انا یعنی میں. اور نحنو اسی کا پلورل ہے ہم. انا میں, نحنو ہم, انا میں, نحنو ہم. ہوا وہ, ہم وہ سب. انتا آپ, انتم آپ سب. انا میں, نحنو ہم سب. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے, ہوا ہم, انتا انتم, انا نحنو. ہوا ہم, انتا انتم, انا نحنو. ٹھیک ہے, اب یہ جو ورڈز ہیں نا یہ ابھی ہمارے اس میں کلاس میں آئیں گے, اس لیے ہم نے اس کو پڑھ لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 6. آیت نمبر 5 تک ہم نے مؤمنین کی صفات پڑھی جو کہ متقی ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ جو متقی ہوتے ہیں ان کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر, نماز قائم کرتے ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں, غیب پر ایمان لاتے ہیں, اور جو بھی کتابیں اگلی پچھلی ساری نازل ہوئی ہیں سب کے اوپر وہ یقین کرتے ہیں. یہ صفات بتا دی گئی. پھر ان کا ریوارڈ بتایا گیا کہ جو یہ کام کر لے گا وہ کیا ہوگا, وہ ہدایت پر ہوگا. دوسرا کیا ریوارڈ ہے ان کے لیے, وہ فلاح پانے والا ہوگا. فلاح یعنی کامیابی, کامیابی یعنی کہ جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا جائے وہ کامیاب ہے. تو فلاح پانے والا ہوگا یعنی جنت میں داخل ہوگا. اب دوسری کیٹیگری شروع ہو رہی ہے کافروں کی. کون سے ہیں اب کافر, یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب دیکھیں یہ یہاں سے دوسری کیٹیگری شروع ہوتی ہے. انا, بے شک. انا ہمیشہ انڈیڈ کے لیے لفظ استعمال ہوگا, بے شک کے لیے ویریلی, انا کا جو لفظ ہے وہ ہمیشہ بے شک کے لیے, انڈیڈ, ویریلی, سرٹنلی کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, تو انا یعنی بے شک. الذین, اب الذین یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں. الذین کا ترجمہ کیا ہے, وہ سب جو, بے شک وہ لوگ جو. الذین یہ اس میں موصول ہے. موصول کیا مطلب ہوتا ہے, دا کنجنکشن کا ہی کام کرتا ہے, یہ کنیکٹ کرنے کا, ریلیٹ کرنے کا کام کرتا ہے. ریلیٹو پروناؤن ہے الذین. اب یہ قرآن میں الذی کے فارم میں بھی آئے گا سنگولر میں, اور پلورل کے فارم میں بھی آئے گا. ابھی جو آئے گا کانسٹنٹلی جب بہت سارے لوگوں کی تعداد میں یعنی پلورل کی بات ہوتی ہے تو الذین استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان الذین, ان بے شک, الذین وہ لوگ جو, کفروا, کفروا اس کا روٹ ورڈ ہے کاف ف, کفر. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا, ٹو ڈس بلیو. ٹھیک ہے, کفروا. اور یہ واو الف ہمیشہ وربز میں یعنی فعل میں واو الف اور واو نون ہمیشہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, پلورل کو. جس لفظ کے آخر میں اگر وہ ورب ہے اور اس کے آخر میں واو الف یا واو نون آتا ہے, اس کا مطلب وہ پلورل فارم میں ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم دیکھ رہے تھے یؤمنون, یقینون, اور یؤمنون, یوقنون, اور کیا آیا تھا ینفقون, وہ سارے کیا تھے, ورب تھے. مضارع تھا تو وہ ورب ہے یعنی کہ کام ہے. ایمان لاتے ہیں, کام ہو رہا ہے نا. یقین کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, تو یہ سارے کام ہیں, ورب ہیں. تو وہاں پر واو نون آیا تھا, اب یہاں پر آ رہا ہے واو الف. تو واو الف اور واو نون ہمیشہ پلورل یعنی جمع کو انڈیکیٹ کرتے ہیں فعل میں. اس سے پہلے ہم ایک اور اونا اور اینا پڑھ چکے ہیں. تو اونا اینا کیا تھا, وہ اسم میں پلورل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, اور یہ فعل میں پلورل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی اسم ہوگا, ناؤن ہوگا, تو اس کے آخر میں آپ کو اونا یا اینا ملے گا. اگر کوئی فعل ہوگا
یعنی ورب ہوگا, کوئی ایکشن ہوگا, تو اس کے آخر میں آپ کو واو الف اور واو نون ملے گا. ٹھیک ہے, چلے. بے شک الذین, وہ لوگ جنہوں نے کفرو, ان سب نے کفرا, انکار کر دیا, انہوں نے انکار کیا, یہاں پر کفر کیا, انکار کیا, ان سب نے, سواء, سواء, سوا, سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا, ایکول, ٹو ایکولائز. اب یہ اس کے روٹ ورڈ ہے سین واو یا, سین واو یا, سوا یعنی برابر کرنا. تو یہاں پر کیا کہا, بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا, انکار کیا, برابر ہے, علیہم, علیہم بہت مرتبہ آ چکا نا یہ ورڈ, علیہم, غیر المغضوب علیہم, علی پر, پرپوزیشن ہے علی, حرف جر ہے علی, علی کا مطلب ہے پر, اوپر, علی, اور ہم اٹیچ پروناؤن ہے, ان سب پر, ان سب پر برابر ہے, کیا برابر ہے, انذرتہم ام لم تنذرہم, خواہ, چاہے. ٹھیک ہے, یہ خواہ اور چاہے, چاہے کیا کرو, یہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ان کے لیے کیا کرو, ساری نصیحتیں بیان کر دو, سارا کچھ کھول کر رکھ دو, کیونکہ وہ انکار کرنے والے ہیں, کیونکہ وہ کافر ہیں, تو ان کے لیے برابر ہے. اب یہ جو ہے, یہ ایکچولی ایکولائزیشن پارٹیکل ہے, کسی بھی ورڈ کو ایکولائز کرتا ہے. تو یہاں برابر ہے انذرتہم. اب یہ انذرا جو ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے نون ذرا, نظر, نون ذرا, نظر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا. یاد رکھیں جہاں پر بھی اس سے ریلیٹڈ روٹ ورڈ آئے گا, وہاں پر کہیں نہ کہیں وارن کرنا, ڈرانا, آگاہ کرنے کے تعلق سے بات ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے ناظر ورڈ سنا ہوگا, آپ نے نذیر ورڈ سنا ہوگا, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, ناظر اور نذیر کا, نون ذرا, نظر. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں یہ زوئیں والے نظر کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم, زال والے نظر کی بات کر رہے ہیں. زوئیں والے ناظر کا مطلب الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو نظر یعنی ڈرانا, ناظر ڈرانے والا, نذیر بھی مطلب ڈرانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگاہ کرنا, آگاہ کرنے والا, وارن کرنے والا. تو نظرا, وارن کرنا, ڈرانا, آگاہ کرنا, کس چیز سے وارن کرنا, آخرت سے, جہنم سے. تو دیکھیں یہاں پر کیا کہا گیا کہ بے شک وہ لوگ, وہ سب جنہوں نے کفر کیا, وہ سب جنہوں نے کفر کیا, برابر ہے ان پر, کن پر, ان کافروں پر برابر ہے, چاہے انذر, ڈراؤ, تا, آپ. اب آیا تھا ہمارے پاس ایک ورڈ انعمتا, کیا تھا مطلب اس کا, انعمتا کا, تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے, تو نے انعام کیا یا آپ نے انعام کیا. اگر وہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے انذرتی, آپ ایک عورت نے انعام کیا, انذرت, اس ایک عورت نے انعام کیا, انذرت, اس ایک عورت نے انعام کیا, انذرتو, سوری آئی ایم سو سوری, ہم انعام کہہ رہے ہیں اور انذرا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انعمتا, آپ نے انعام کیا, یو ون میل, آپ ایک مرد نے انعام کیا. انعمتی, آپ ایک عورت نے انعام کیا. انعمت, اس ایک عورت نے انعام کیا, اور انعمتو, میں نے انعام کیا. تو تا کو کیا کیا ہم نے, چینج کر دیا, کہیں پر تا لگا دیا, کہیں تی لگا دیا, تا, تی, تا کے اوپر سکون, یا پھر تا کے اوپر دمہ. اس طریقے سے 4 ورڈ آئیں گے. جب تا کے اوپر فتحہ آئے گا, زبر آئے گا, تو آپ ایک مرد. تا کے نیچے کسرہ یعنی زیر آ جائے گا, تو آپ ایک عورت. تا کے اوپر سکون آ جائے گا, تو ترجمہ ہوگا وہ ایک عورت. اور تا کے اوپر دمہ آ جائے گا, تو میں. ٹھیک ہے, تو آپ ڈرائیں, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, تو ہم تو نہیں کہہ سکتے, آپ ڈرائیں. ٹھیک ہے, چاہے آپ ڈرائیں. اگر ہم نے کہنا ہے آپ ایک عورت ڈراؤ, تو کیا ہم کہیں گے, انذرتی,
اگر ہم نے کہنا ہے کہ وہ ایک عورت ڈرائے تو ہم کہیں گے انذرت. اگر ہم نے کہنا ہے میں ڈراؤں تو ہم کہیں گے انذرتو. تو اس طریقے سے تا کے اوپر دمہ، فتحہ، کسرہ، سکون لگا کے آپ ترجمہ تبدیل کر سکتے ہیں. چاہے آپ ڈرائیں، نظرا ڈرانا، چاہے آپ ڈرائیں ہم ان سب کو، یا اور، یہ انگلش والا اور ہوتا ہے نا، وہ کا ترجمہ اور ہوتا ہے. یا لم نہیں، تنذرہم تا تم، اب یہ یتان والا تا ہے، ٹھیک ہے. تا کا مطلب کیا ہوتا ہے یتان میں؟ تم یعنی آپ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون، لا نہیں، یا وہ، واو نون سب، حمزہ میم نون امن ایمان لائیں گے، وہ سب ایمان نہیں لائیں گے. لا کا ترجمہ ہمیشہ نہیں میں جائے گا، لم کا ترجمہ بھی نہیں میں جائے گا، دونوں ترجمے جو ہیں نہیں میں جائیں گے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، برابر ہے ان پر، چاہے آپ ڈرائیں ان کو یا نہ آپ ڈرائیں ان کو، نہیں وہ سب ایمان لانے والے. اس کو کیسے بریک کیا؟ یؤمنون کو، یا کو پہلے الگ کیا، واو نون کو الگ کیا، تو کیا بچ گیا درمیان میں؟ درمیان میں ہمارا روٹ ورڈ بچ گیا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ حمزہ میم نون. تو یا کیا ہو گیا؟ وہ، یتان کا یا ہے تو وہ کا ترجمہ ہو گیا. واو نون کا ترجمہ ہمیشہ سب کریں گے، پلورل ہے. اور حمزہ میم نون امن یعنی ایمان لانا، تو پہلا اس کا ترجمہ ہوگا، دوسرا اس کا ترجمہ ہوگا، تیسرا اس کا ترجمہ. اب کیسا ہوگا ترجمہ؟ وہ سب ایمان لائیں گے، یا لاتے ہیں یا لائیں گے، ٹھیک ہے، وہ سب ایمان لائیں گے. یہاں پر بس غور کرنے والی چیز ہے تھوڑی سی، اس کو اگر بریک کر دے تو یہ بھی سمجھ آ جائے گی. یہ جو ہے نا، یہ الگ ہے. کا مطلب ہے کیا، چاہے، خواہ. چاہے انظر، ویدر کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے. انظر، نظرا، نظر سے بنا ہے نظرا، نظر یعنی ڈرانا. تا یعنی آپ ڈرائیں ہم ان کو، چاہے آپ ڈرائیں ان کو. ٹھیک ہے، چاہے آپ ڈرائیں ان کو. اگر ہم نے کہنا ہے چاہے میں ڈراؤں ان کو، تو کیا کہیں گے ہم ترجمہ؟ انذرتہم، تا کے اوپر دمہ لگا دیں گے. اگر ہم نے کہنا ہے کہ آپ ایک عورت ڈراؤ ان کو، تو انذرتہم. اگر ہم نے کہنا ہے وہ ایک عورت ڈرائے اس کو، ان سب کو، انذرتہم. اس طریقے سے آپ تا کے ذریعے سے پہچانیں گے کہ ترجمہ کس کے لیے جا رہا ہے. چاہے آپ ڈرائیں ان کو، یا نہ نہیں آپ ڈرائیں ان کو، نہیں وہ سب ایمان لانے والے، یا وہ، واو نون سب، حمزہ میم نون امن یعنی ایمان لانے والے. وہ سب ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ ان کے سامنے کتنی دلیلیں کھول کے رکھ دیں، چاہے آپ ان کو جہنم سے ڈرائیں، یا عذاب سے ڈرا دیں، یا موت سے ڈرا دیں، وہ کسی بھی چیز سے آپ ڈرانے کی کوشش کریں، وہ نہیں ڈرائیں گے. ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں وارن کریں یا نہیں کریں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے دلوں پر، مطلب وہ تو ایسے پکے ہو چکے ہیں کہ وہ ایمان لا کر ہی نہیں دیں گے، آپ کتنی محنت کر لیں. پھر ختم اللہ علی قلوبہم. ختم، کوئی چیز ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سیل لگ جاتی ہے نا، یعنی مہر لگ جاتی ہے. تو ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، سیل کر دینا، ٹھیک ہے. اب وہ مہر آپ کو پتا ہوگی نا، وہ جو ہم ٹھپا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ لیں وہی ختم، یعنی ختم کرنا، یعنی سیل لگا دینا.
تو یہاں پر وہی ترجمہ ہے ختم اللہ، ختمہ مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، سیل کر دیا اللہ نے، کیا سیل کر دیا اللہ نے؟ علی قلوبہم، سیل کس پر لگا دی اللہ سبحانہ وتعالی نے؟ علی پر، اوپر، آن، اپون، کس پر؟ قلوبہم، قاف لام با، اس کا روٹ ورڈ ہے قلب، قاف لام با، قلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دل، اور قلوب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دلوں، ٹھیک ہے، یعنی پلورل ہو گیا نا، ہارٹ، ہارٹس، قلب یعنی ہارٹ اور قلوب یعنی ہارٹس. اگر لکھنا ہے تو لکھ لیں، یا آپ کے پاس سنگولر پلورل کی بھی ووکیبلری جمع کر سکتے ہو آپ لوگ. قلب یعنی دل اور قلوب یعنی دلوں، ٹھیک ہے، پلورل، پلورل فارم ہو گیا، ہارٹ، ہارٹس. ہم کا ترجمہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، وہ سب، ان سب کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے، سیل کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، ان کے دلوں پر اللہ نے سیل لگا دی، مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا. اب کیا ہوا کہ جب کیا ہوا کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اعلیٰ آیا ہے. اعلیٰ کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن حرف جر، حرف جر جب بھی آئے گا تو اس کے آگے اس کی پہلے اسم پڑھی جاتی ہے، پھر بعد میں حرف جر پڑھا جاتا ہے، پریپوزیشن بعد میں پڑھا جاتا ہے اردو میں. اپون دیئر ہارٹس، ٹھیک ہے، انگلش میں سیدھا ترجمہ ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن اردو میں الٹا ترجمہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھنا ہے نا، ہم نے اپنی لینگویج کا بھی فلو دیکھنا ہوتا ہے. آپ کچھ بھی مطلب الٹا سیدھا کر دیں گے تو وہ پڑھنے میں پھر خوبصورتی نہیں آئے گی، اور وہ بات بھی واضح نہیں ہوگی، آپ بات نہیں کنوے کر پائیں گے. تو اپنی لینگویج کے مطابق بھی ہم نے ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. سیل لگا دی، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور واو یعنی حرف عطف ہے، عطف یعنی کنجنکشن، اور علی سمعہم، ان کی، سین میم عین، سین میم عین جب بھی روٹ ورڈ آئے گا تو لکھ لیں وہ ریلیٹڈ، وہ کس سے ریلیٹڈ ہوگا؟ سماعت سے. سماعت کس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہیئرنگ کو، سننے کی طاقت کو. سماعت یعنی سننے کی طاقت، ہیئرنگ، دا ہیئرنگ پاور ایکچولی. تو سماعت، اور پر، اپون، آن، حرف جر ہے، سماعت سننے کی طاقت، ہم ان کی سماعت پر کیا کر دیا اللہ نے؟ مہر لگا دی. تو مہر کن کن چیزوں پہ لگی ہے؟ قلوبہم، سمعہم. ٹھیک ہے، تو دو چیزوں پر اللہ نے سیل لگا دی. اور ایک اور چیز کی گئی، کس وجہ سے؟ یہ کافر ہے نا، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ سیل لگا دی یعنی مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور ان کے کانوں پر، ان کی سماعت پر، ان کے سننے کی طاقت پر، ان کی their hearing, upon their hearings. ٹھیک ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور علا پر، علا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. پوری آیت میں علا آ رہا ہے بار بار. علا یعنی اوپر، اور، اپون، اور علا پر، ابصار، بصر کا پلورل ہے ابصار، ب سواد را، بصر. بصر کس کو کہا جاتا ہے؟ ویژن، دیکھنے کی طاقت، ٹھیک ہے. اور ابصار پلورل ہو گیا اس کا. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر، اور ان کی بینائی پر کیا کر دیا؟ غشاوہ. غشاوہ کہا جاتا ہے پردے کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. تو دو کام ہوئے، ایک تو سیل لگائی. سیل کس کس چیز پر لگائی؟ دلوں پر، اور ان کی سماعت پر یعنی سننے کی طاقت پر، اور ان کے ویژن کو کیا کر دیا گیا؟ اس کے اوپر ویل یعنی ایک پردہ ڈال دیا گیا. غشاوہ کا ترجمہ ہے غشو، غین شین واو، غین شین واو. اچھا، جب بھی غین شین واو روٹ ورڈ سے کوئی بھی ورڈ بنے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانک لینا، ٹو کور سم تھنگ. ٹھیک ہے. غین شین واو
روٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے ہائڈ کرنے کو، ڈھانکنے کو، چھپانے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ غشی ورڈ سنتے ہیں، کسی کو غشی آ گئی. ٹھیک ہے. اور جو رات چھا جاتی ہے اس کو بھی وہ کہا جاتا ہے. چلیں وہ جب آگے آئے گا تب ہم ڈیل کریں گے. ابھی یہ یاد رکھنا ہے، غشاوہ یعنی پردہ، ویل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ سیل لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اللہ نے پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں پر. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور لہم، لا لیے. اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا للہ، الحمد للہ، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، فور اللہ. تو یہ جو لی ہے وہی کبھی کبھی لا کے ساتھ بھی آتا ہے. لی اور لا دونوں کا ترجمہ ہوگا فور، لیے. تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ وَلَهُمْ، اور ان سب کے لیے، ان سب کے لیے. واؤ پھر سے آ رہا ہے، واؤ کا ترجمہ ہوگا اور، اینڈ. یہ حرف عطف ہے، عطف کہا جاتا ہے کنجنکشن کو. اور ان کے لیے عذاب عظیم. کیسا عذاب ہے؟ عذاب ہے عظیم، عین زوئے میم، عظم بڑا، بہت بڑا، گریٹسٹ. ٹھیک ہے، پنشمنٹ. تو عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے. اب دیکھیں ہم دیکھ لیتے ہیں کافر کی کیا صفت بیان کی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو پھر ان کو کیا عذاب دیا. بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، برابر ہے ان پر، چاہے تم ڈراؤ انہیں یا نہیں آپ ڈرائیں انہیں، نہیں وہ سب ایمان لائیں گے، وہ سب ایمان نہیں لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ انہوں نے انکار کر دیا نا، تو اللہ نے بھی پھر وہ کیا. اللہ نے کیا کیا؟ ختمہ، مہر لگا دی، سیل کر دیا اللہ نے، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور ان کی سماعت پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. تو دو الگ الگ باتیں ہیں. دیکھیں یہاں پر بات مکمل ہو گئی. تو جب بھی یہ توئیں لکھ کر آئے چھوٹا سا آیت میں، اس کا مطلب ہے یہاں پر پوز کرنا ہے آپ نے، یہاں پر رک جانا ہے. ٹھیک ہے. لام الف لا ہے، آپ نے نہیں رکنا. تو آ جائے اس کا مطلب سینٹینس مکمل ہو چکا، آپ نے رک جانا ہے. عربی زبان میں جو آیتیں ہوتی ہیں، وہ جو راؤنڈ والی آیت ہوتی ہے اینڈ میں، وہ فل سٹاپ کو انڈیکیٹ نہیں کرتی. ہم نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ فل سٹاپ نہیں ہے، یہ سینٹینس مکمل ہونے کا انڈیکیشن نہیں ہے. یہ دس از جسٹ فار دا سیک آف قرأت، تجوید، وہ تاکہ آسانی سے اس زبان کو، قرآن کریم کو پڑھا جا سکے بیلنس وے میں. تو اسی لیے وہ آیتیں لگائی گئی ہیں. لیکن جو اوقاف ہیں، یہ سینٹینسز کے اصل وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے، کس کس جگہ رکنا ہے، کس کس جگہ نہیں رکنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب توئیں آ جائے تو رک جانا ہے آپ نے، کیونکہ وہاں پر بات پوری ہو جاتی ہے. اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے دردناک بڑا عذاب ہے. تو اللہ نے دوسری کیٹیگری بتائی کافروں کی، کہ کافر کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو نصیحت کریں نہ کریں، ان کو آگاہ کریں نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور کیوں؟ اور بھی ایک اور ریزن ہے وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا. تو جب انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا. سیل کیسے کر دیا؟ کہ ان کے دلوں کو سیل کر دیا، ان کی آنکھوں، ان کی سماعت کو، کان کے سننے کی طاقت کو سیل کر دیا، ختم یعنی مہر لگا دی، اور پھر آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ آیت کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے جو کیٹیگری شروع ہو رہی ہے، تھرڈ کیٹیگری ہے. تھرڈ کیٹیگری منافقین کی کیٹیگری. وہ ہو گیا کافر، کافر کا انجام بتا دیا گیا. پہلے ہوئے مومنین، ایمان والے، متقین، پھر ان کا انجام بتا دیا گیا کہ ان کو کیا ریوارڈ ملیں گے، فلاح ملے گی اور
خود ہدایت ملے گی. کافر کو کیا ملے گا؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب ملے گا. یہاں پر آ رہا ہے منافقین کی بات آ رہی ہے. کون ہے منافقین؟ وَمِنَ النَّاسِ، و اور، کنجنکشن حرف عطف، اور، من سے فرام، امنگ، فرام، یہ یہاں پر من کا ترجمہ ہوگا فرام، یہ حرف جر میں ہم پڑھ چکے ہیں بہت بار. اور سے، کیا سے؟ اناسی، لوگوں میں سے. ٹھیک ہے، اناس کہا جاتا ہے لوگوں کو، مین کائنڈ. اناس انسان، اناس سب کا ترجمہ ہوگا مین کائنڈ، انسانوں. لوگوں میں سے، من جو، یقولو. اچھا اب من کا ترجمہ لکھیں. من کے دو ترجمے ہیں. ایک ترجمہ ہے کون، ایک ترجمہ ہے جو. کون، ہو، اور جو کا جب ترجمہ آئے گا انگلش میں تو وہ بھی ہو کا ہی ترجمہ دیتا ہے، لیکن من کا ترجمہ لکھ لیں کہ کبھی کبھی کون میں آئے گا، کبھی کبھی جو میں آئے گا. ٹھیک ہے. من ایکچولی میں حرف استفہام ہے، یعنی انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، لیکن وہ ابھی یہاں پر انٹروگیٹو پارٹیکل نہیں ہے. یہاں پر کیا بن کر آ رہا ہے؟ یہ یہاں پر صرف مطلب کنیکٹ کر رہا ہے. من کا ترجمہ ہے جو. اور لوگوں میں سے جو، یقولو، یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب وہ، قاف واو لام، قول. قول کا مطلب ہوتا ہے بات، کوئی بھی چیز ریلیٹڈ ٹو ٹاکنگ اور سیئنگ. ٹھیک ہے، کوئی بھی بات جو بولنے سے ریلیٹڈ ہوگی اس کا روٹ ورڈ ہوگا قاف واو لام قول. قاف واو لام قول. وہ کہتے ہیں، لوگوں میں سے جو کہتا ہے. ٹھیک ہے، سوری کہتے ہیں نہیں، کہتا ہے، کیونکہ واو نون نہیں آ رہا ہے ان میں. وہ کہتا ہے. اب دیکھیے یقولو کا مطلب ہے وہ کہتا ہے. اگر ہم نے کہنا ہے کہ میں کہتا ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ اقولو. اگر ہم نے کہنا ہے کہ ہم کہتے ہیں، نقولو. میں کہتا ہوں اقولو، وہ کہتا ہے یقولو، تم کہتے ہو تقولو. اس طریقے سے آپ یتان پورا لگا کر کسی بھی ورڈ کو تبدیل کریں گے. یقولو وہ کہتا ہے، تقولو تم کہتے ہو، اقولو میں کہتا ہوں اور یا کہتی ہوں، نقولو ہم کہتے ہیں. تو لوگوں میں سے جو وہ کہتا ہے، آمنا. اب آمنا جو ہے نا، آمن پلس نا ہے. کیا ہے یہ؟ آمن پلس نا. آمن پلس نا ورڈ ہم نے بہت بار پڑھ لیا. یہ نا، ہمارا، ہم. ٹھیک ہے، آمن یعنی ایمان لانا، ایمان لائے ہم. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ لوگوں میں سے جو وہ کہتا ہے ہم ایمان لائے. نا یعنی ہم، آمنا ایمان لائے. باللہ اللہ پر. بی کا ترجمہ پر میں جا رہا ہے. یہاں پر بی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، تو یہاں پر بی کا ترجمہ پر میں جا رہا ہے. لوگوں میں سے جو وہ کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ پر. و اور، یہ کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے. اور وبالیوم الآخری، آخرت کے دن پر. اچھا یہ یوم ورڈ کہاں پر آیا تھا؟ کوئی بتائے گا جلدی سے؟ اس سے پہلے آ چکا ہے یہ یوم ورڈ؟ کین یو جسٹ ٹائپ؟ ایگزیکٹلی، یوم الدین. واٹ از دا میننگ آف یوم؟ ڈے، دن. ویری گڈ. تو دیکھیں اسی طرح سورہ بقرہ میں بہت سارے ورڈ ہیں جو ریپیٹیٹیولی آپ کو ملتے جائیں گے. بہت مرتبہ وہ تکرار کے ساتھ ساری چیزیں آتی رہیں گی، تو آپ کو یہ سارے ورڈز انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. دیکھیں اللہ زینہ جب سے ہم نے سورہ بقرہ شروع کیا ہے کتنی مرتبہ آ چکا ہے نا. سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں بھی آیا تھا اللہ زینہ ورڈ لگاتار آتا چلا جا رہا ہے. تو جو ورڈ ایک مرتبہ اگر آپ کے نظر کے سامنے سے گزر جائے اور وہ دوبارہ سے دکھ جائے تو پھر آپ اس ورڈ کو پکا کر لیں کہ یہ چیز بار بار آتی رہے گی. تو وہ ایک بار پتا چل گیا اس کا ترجمہ تو بار بار وہی رہے گا انشاءاللہ. جی
ٹھیک ہے، ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، و اور بالیوم الاخری، آخر آخر، آخر کا مطلب ہوتا ہے آخر یعنی آخرت، یوم یعنی دن، آخرت کے دن، بھی یعنی پر، جیسے باللہ اللہ پر، بالغیبی غائب پر، بالآخرتی آخرت پر. اب یہاں پر آخرت کو اور بڑھا دیا، آخرت کے دن پر، وہاں پر بالآخرتی تھا، یہاں پر بالیوم الاخری ہے، آخرت کے دن پر. الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حرف جر آ گیا ہے، پریپوزیشن آیا، اس لیے الٹا پڑھ رہے ہیں. اور لوگوں میں سے جو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم کہاں گیا نا، اور آمن یعنی ایمان، ایمان لائے ہم، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، حمزہ میم نون جو کہ یؤمنون میں آیا تھا، حمزہ میم نون. ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، و اور ما نہیں، ہم وہ سب. اب دیکھیں یہ آپ بتائیں یہ اٹیچ پروناؤن ہے یا ڈیٹیچ پروناؤن ہے؟ ہم ضمیر متصل ہے منفصل ہے؟ یہ والا جو ہم ہے، ہم جی اٹ از منفصل یعنی ڈیٹیچ پروناؤن. ڈیٹیچ کیوں؟ کیونکہ کسی ورڈ سے جوڑ کر نہیں لکھا جا رہا. یس ایگزیکٹلی، یہاں پر یہ الف سے جڑا ہوا نہیں ہے، الف سے بھی، اور یہ کسی بھی ورڈ سے جڑ کر نہیں آیا، دیٹس وائی یہ ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر منفصل ہے، فاصلے والا ہے اسی لیے منفصل ہے. اور نہیں وہ سب بمؤمنین، مؤمنین مؤمن کا پلورل ہے مؤمنینا، اونا اینا لگنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ پلورل بن جاتا ہے. مؤمن ایمان لانے میم والے. دیکھیں کس طریقے سے یہ بریک ہوا ہے ورڈ، میم یعنی والا، حمزہ میم نون امن یعنی ایمان، اور اینا یعنی پلورل، تو والے کر دیتے ہم، والا نہیں کہتے ہیں، پلورل ہو گیا نا تو والے کر دیا. حمزہ میم نون ایمان، ایمان لانے والے، ٹھیک ہے. اور آخرت کے دن پر، اور نہیں وہ سب ایمان لانے والے. اور لوگوں میں سے جو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں وہ سب ایمان لانے والے. ٹھیک ہے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو نون اونا اینا جو ہوتا ہے پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. مؤمن، اب مؤمن والا آپ نے ٹیبل بنایا تھا الحمدللہ، پورا ٹیبل آپ جانتے ہیں مؤمن کا جو مسلمون ٹیبل ہے. آگے کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لانے والے، یخادعون اللہ. اب دیکھیں یہاں پر ایک ترجمہ آ رہا ہے یخادعون، یا وہ، واو نون سب، خ دال عین، خ دال عین، خدا کا مطلب ہوتا ہے دھوکا، خ دال عین کا مطلب ہوتا ہے دھوکا، لکھ لیں. ٹھیک ہے، خدا کا مطلب ہوتا ہے دھوکا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر خدع آ رہا ہے، خدع، خ کے اوپر اسٹینڈنگ فتح ہے، کھڑا زبر ہے، کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ اس کا میننگ لکھ لیں. خدع کا مطلب ہوتا ہے دھوکا یا ٹو ڈیسیو. ٹھیک ہے، کسی کو دھوکا دینا. اب یہاں پر 2 مرتبہ یہ ورڈ آ رہا ہے، یہاں پر بھی آ رہا ہے خدع اور یہاں پر آ رہا ہے خدع. دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک جگہ پر کھڑی زبر ہے، ایک جگہ پر سکون ہے. ٹھیک ہے، تو خادع اور خدع میں کیا فرق ہے؟ خادع کا مطلب ہوتا ہے دھوکا دینے کی کوشش کرنا، اس کے اندر کوشش کا پہلو شامل ہوتا ہے.
اور خداع کا مطلب ہوتا ہے دھوکا دے دینا. دو الگ چیز ہو گئی نا. ایک ہے کوشش کرنا, تو کوشش ضروری تو نہیں کامیاب ہو جائے, لیکن ایک دھوکا دینا, تو دھوکا تو دے دیا, ختم ہو گئی بات, تو وہ کام مکمل ہو چکا. تو خادع مطلب دھوکا دینے کی کوشش کرنا, اور خدع مطلب دھوکا دے دینا. تو دونوں کا ترجمہ مختلف ہے, صرف کس وجہ سے کہ خا کے اوپر ایک سٹینڈنگ فتحہ آ گیا. یا تو آپ اس کو یوں بھی لکھتے تھے, پچھلے جو اسکرپٹ ہوتی تھی, جو اولڈ طریقے میں ہم لکھتے تھے الف لگا کر. کس طریقے سے؟ ایک ہو گیا خدع یوں, اور ایک ہو گیا خادع اس طرح. اوکے, تو جب الف لگ جائے گا, یا الف بالکل برابر ہوتا ہے کھڑی زبر کے, یاد رکھیں. جہاں الف نہیں لگایا جاتا ماڈرن اسکرپٹ میں, الف کی جگہ پر کھڑی زبر یعنی سٹینڈنگ فتحہ لگا کر کام چلایا جاتا ہے, اور وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہاں پر الف ہے. تو خادع کا مطلب ہوتا ہے دھوکا دینے کی کوشش کرنا, ٹو ٹرائی ٹو ڈیسیو. اور خدع کا مطلب ٹو ڈیسیو یعنی دھوکا دے دینا. چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا مائنیوٹ سا ڈفرنس کیوں رکھا. اب جب آیت کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا. یخادعون اللہ, یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, واو نون پلورل ہے, اونا واو نون اور واو الف جب آتا ہے ورب میں, فعل میں, تو کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ سب. وہ سب بچتا کیا ہے درمیان میں؟ خ دال عین, خادع. وہ سب دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ, اللہ کو. کوئی بندہ اللہ کو دھوکا دے سکتا ہے کیا؟ قطعی نہیں. وہ مطلب وہ ایک ڈسپشن میں ہے کہ وہ اللہ کو دھوکا دے رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ وہ سب دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. اور اللہ کو کوئی یہ ساری کوششیں انسان کی کامیاب نہیں ہوتی. وہ اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے. اللہ اگلا پچھلا سب کچھ جاننے والا ہے, تو کیسے کوئی انسان دھوکا دے سکتا ہے؟ اگر ہم سرگوشیاں بھی کریں تب بھی وہ جانتا ہے, چھپ کر بات کریں تب بھی جانتا ہے. وہ جو رات کو چھپ چھپ کر یہ لوگ پلاننگز کرتے تھے, وہ ساری باتیں جانتا تھا, اور جانتا ہے, اور جانتا رہے گا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے اوپر آ رہا ہے, تو اسی لیے وہاں پر کوشش والا ورڈ لے کر آیا ہوں. وہ سب دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. اور الذین ان لوگوں کو جو حمزہ میم نون امن ایمان لائے, واولف وہ سب, جو سب لوگ ایمان لائے ان کو. تو یخادعون اٹس کامن فار اللہ اینڈ والذین آمنوا. وہ سب دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تو ایمان والوں کو اور اللہ کو وہ دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں. کون؟ منافق. کیونکہ ابھی کہا نا کہ ہم ایمان لائے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ جو آپ سے آ کے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے, وہ ایمان نہیں لاتے. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور وہ تو ایمان والے ہیں ہی نہیں. یہ تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ مطلب زبانی تم سے بیان کر رہے ہیں, زبان سے بتا رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, لیکن ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے. یہ منافقت کرتے ہیں آپ کے چہروں پر آ کر, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے آ کر منافقت کرتے ہیں. وہ سب دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو آمنو, حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے ایمان, اور واو الف اور واو نون ورب میں پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ان سب کو جو ایمان والے ہیں ان سب کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں. وما یخدعون, اور ما نہیں. اچھا آپ یاد رکھیں, جب بھی آیت میں کہیں الا آتا ہے, آیت میں کبھی بھی اگر جس آیت میں الا آ جاتا ہے اور اس کے شروع میں ما آتا ہے, تو پھر ما کا ترجمہ ہم ہمیشہ نہیں میں کریں گے. کیوں نہیں میں اسپیسیفکلی ہم بتا رہے ہیں؟ کیونکہ ماں کے اور بھی دو ترجمے ہیں نا. ماں کا ترجمہ کیا بھی ہوتا ہے, ماں کا ترجمہ نہیں بھی ہوتا ہے, ماں کا ترجمہ جو بھی ہوتا ہے. تو ہو اور واٹ اور ناٹ, یہ تین ترجمے ہوتے ہیں. ہو واٹ ناٹ, یہ تین ترجمے ہیں. لیکن اگر کہیں آیت میں ماں کے بعد الا آ جائے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا ترجمہ نہیں میں جائے گا, پھر آپ اس کا دوسرے اور ترجمے نہیں کر سکتے. نہیں
کیونکہ اللہ آ گیا تو نہیں میں ترجمہ کریں گے. اور نہیں یا یعنی وہ واؤن سب خدع دھوکا دیتے، اور نہیں وہ سب دھوکا دے رہے، الا سوائے ایکسپٹ انفسہم. انفس نفس کا پلورل ہے، نفس یعنی جان، سول، ٹھیک ہے، اپنا آپ، سیلف، سیلف، سول، نفس، جان، انفس، یہ سارا ایک ہی ترجمہ ہے، یعنی سیلف، خود کو. انفس نفس کا پلورل ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے نون فا سین، نون فا سین، نفس یعنی سول، جان، اپنے آپ کو. اور نہیں وہ سب دھوکا دے رہے سوائے انفسہم ان کے جانوں کو، اپنے آپ کو، ان کی جانوں کو، ان کی نفسوں کو، ان کے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو ہی وہ سب دھوکا دے رہے ہیں. وما یشعرون، و اور ما نہیں، یا وہ واؤن سب شین عین را شعر شعور رکھتے. But they do not understand, but they do not realize. ان کو اس بات کا ریئلائزیشن نہیں ہوتا، وہ اس بات کو نہیں جانتے، وہ سب اس بات کا شعور نہیں رکھتے. کیا کس بات کا شعور نہیں رکھتے؟ کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں. وہ ان کو دھوکا نہیں دے، یہ اللہ اور اللہ کے ایمان والے بندوں کو دھوکا نہیں دے رہے، بلکہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں. وہ سب دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ سب. اور نہیں وہ سب دھوکا دے رہے سوائے اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے، یعنی ان کو اس بات کا کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی آپ کو دھوکا دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے ایمان والے بندوں کو نہیں، بلکہ خود ہی اپنی جانوں کو دھوکا دے رہے ہیں. آخری آیت ہم کر لیتے ہیں. فی قلوبہم مرض، فی میں، ان، ٹھیک ہے، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. قلوب اس سے پہلے بھی آ چکا، ختم اللہ علی قلوبہم، ٹھیک ہے. قلوبہم دوبارہ آ رہا ہے ورڈ. قلب کا پلورل ہے قلوب، قلب یعنی ہارٹ، قلوب یعنی ہارٹس، قلب یعنی دل، قلوب یعنی دلوں. ان کے دلوں میں، ہم ان کے دل، دلوں یعنی پلورل ہے، فی ان کے دلوں میں. اچھا اس کا روٹ ورڈ ہے قاف لام با، قلب. ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے. کس چیز کی بیماری ہے؟ منافقت کی، یہ جو جھوٹے دکھاوے ان کی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، پھر، پس، کا مطلب ہوتا ہے سو، بس، پھر، ٹھیک ہے. تو یہ جب بھی ہم فا کا ترجمہ کریں گے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ پھر یا پس. سو اردو عربی یہ جو انگلش میں سو جس کو کہا جاتا ہے، تو اٹس اے ریزمپشن پارٹیکل. اچھا یہ جو فا ہے نا، ابھی کسی نے ہم سے پوچھا تھا کلاس میں کہ ہم نے سنا ہے فاعوذ باللہ، فنعوذ باللہ، تو فاعوذ باللہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اعوذ کا ترجمہ تو آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ سے. الف کیا ہے؟ یتان کا الف ہے. الف یعنی میں، اوذو یعنی پناہ میں آنا، پھر میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں. مطلب یہ سارا جو ریسیٹیشن میں نے کر لیا، اس کے بعد میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. تو پھر، سو، دین، آفٹر، یہ سارے ترجمے ہوں گے اس کے فا کے. پھر میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. فاعوذ، پھر، سو، دین، زیادہ، زیادہ کر دیا، زیادہ مطلب زیادہ، زیادہ کر دیا ہم ان کو، اللہ نے، مردن بیماری میں. پھر بڑھا دیا، زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے بیماری میں. جو بیماری ان کے دلوں میں تھی اس بیماری کو اور بڑھا دیا گیا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے، یہ منافقت میں رہنا چاہتے، تو اللہ نے بھی ان کو منافقت میں چھوڑ دیا اور ان کے منافقت کی بیماری کو اور بڑھا دیا. یہ اتنے بڑے ہپوکریٹس ہیں کہ ہپوکرائٹ ایکچولی، یہ لوگ دکھاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور وہ ایمان والے نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں کچھ اور چیز ہوتی ہے، اور قول اور فعل میں ان کے تضاد ہوتا ہے، یعنی ان کے ورڈز اور ایکشن
मैच नहीं करते, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी बीमारी को और बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया। वलहुम, व और ल लिए, ये हरफ जर है, ल और ली दोनों का मतलब है लिए, फॉर, हम उनके, और उनके लिए अजाबुन अलीम, अजाब है। कैसा अजाब है? अलीम। अब देखें इससे पहले आया था अजाबुन अजीम, आइन जोय मीम, अजम, अजम यानी बड़ा, उनके लिए बड़ा अजाब है। इनके लिए कैसा अजाब है? अलीम। अलम, आपने वर्ड सुना होगा, अलम, दर्द, अलम, रंजो, अलम, अलम यानी दर्दनाक, हमजा, लाम, मीम इसका रूट वर्ड है, अलम यानी दर्दनाक, पेनफुल पनिशमेंट, उनके लिए ग्रेट पनिशमेंट, बड़ी बड़ी सजा है, इनके लिए दर्दनाक सजा है। अलीम, अलिफ लाम मीम। अच्छा, ये अलीम जो है किस पैटर्न पर है? इफ यू रिमेम्बर एनी पैटर्न, कैन यू जस्ट टेल मी विच पैटर्न इज दिस? अलीम, हाँ, रजीम पैटर्न, दैट मीन्स फ़ाइल पैटर्न। फ़ाइल पैटर्न में क्या चीज होती है? कंटिन्यूटी, तसलसल, दवाम, यानी इनका जो दर्दनाक अजाब है वो कभी ना खत्म होने वाला। जो दर्द दिया जाएगा उनको, जो अजाब में जो शिद्दत होगी वो कभी भी खत्म नहीं होगी। जो मुनाफिक होते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा हुआ है। यहाँ तक कि अल्लाह ने जो जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा है वो मुनाफिकों के लिए रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरे जो दूसरे मजहब के काफिर हैं, मुशरिक हैं, उनको फिर इनसे कम सजा मिलेगी, लेकिन इनको सबसे ज्यादा सजा मिलेगी, क्योंकि ये मुनाफिकत करते थे। ये ईमान की सारी बातें सुनने के बाद भी ईमान नहीं लाते थे। काफिरों ने तो क्या किया था? सीधा सीधा इनकार कर दिया, उन्होंने तो सुनना भी गवारा नहीं किया। लेकिन ये तो बैठते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में भी बैठ रहे थे, सुन भी रहे थे, ईमान की बातें भी और ईमान वालों की सोहबत भी पा रहे थे। फिर इन्होंने इनकार किया तो अल्लाह ने इनके लिए दर्दनाक अजाब रखा है और काफिरों के लिए बड़ा अजाब रखा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी जब अगर हमें हल्की सी आग छू जाती है तो वो कैसे दर्द होता है ना, उसमें भाप भी लग जाती है ना, अगर जरा सी स्टीम भी हमें टच कर दे तो क्या होता है, हमारी खाल झुलस जाती है, तो वो इतना दर्दनाक होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस अजाब को, जो कि अजाब ही है पहले से, अजाब तो हर कोई अजाब दर्दनाक होता है, लेकिन अल्लाह उस अजाब को भी दर्दनाक अजाब कह रहे हैं, तो सोचे कि उसकी शिद्दत कितनी ज्यादा होगी। और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बिमा कानू यकजिबून। अब किस वजह से दर्दनाक अजाब है? एक रीजन बताया गया, बिमा, इस वजह से कि जो, बी वजह, माँ जो, इस वजह से जो, कानू, काना टू बी, होना, वाव अलिफ वो सब थे। अच्छा, काना का जो तर्जुमा है ना, कभी है में आता है, कभी थे में आता है, कभी होना में आता है, लिख लें। काना का तर्जुमा डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। काना का तर्जुमा कभी है में आएगा, कभी थे में जाएगा, कभी होना में जाएगा। आपने कुन फयाकून सुना है? उसी का ये रूट लेटर है, काफ वाव नून, कानू। ये इंशाल्लाह आगे आएगा तब हम देखेंगे। काना मतलब यहाँ पर थे का तर्जुमा जा रहा है, इस वजह से कि वो सब थे, क्या थे? तक यकजीबून, या वो वाउनून सब, काफ जाल बा, कजब का मतलब होता है झूठ बोलना, काफ जाल बा, कजब का मतलब होता है झुटलाना, झूठ बोलना, टू लाई, ठीक है। लिख लें, काफ जाल बा कजब यानी झुटलाना या झूठ बोलना। अल्लाह ने क्यों दर्दनाक अजाब दिया? इस वजह से कि वो सब थे, या वो वाउनून सब, कजबा झूठ बोलते थे, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते थे, काजिब थे, झुटलाने वाले थे दीन को, और खुद भी जबान से झूठ ही निकालते थे, तो अल्लाह ने उनको दर्दनाक अजाब दिया। ठीक है, चले हम रिवाइज करते हैं पांचों आयतों को, फिर वाइंड अप करते हैं। अब यहाँ से देखें, दूसरी सिफत शुरू हो रही है काफिरों की। काफिरों की सिफत देखें, ये मतलब सब में पैटर्न बनाया हुआ है कि मोमिनों की सिफत बताई गई कि मोमिन क्या क्या मतलब अमल करते हैं, फिर उनका अंजाम बताया गया कि उनको क्या रिवॉर्ड मिलेगा।
پھر اس کے بعد کافر بتایا گیا، کافر کی ڈیفینیشن دی گئی، پھر اس کا انجام بتا دیا گیا کہ بھائی اس کو دردناک اس کو بڑا عذاب ملے گا، عذاب عظیم ملے گا۔ پھر منافقوں کی صفتیں بتائی گئیں کہ منافق ہوتے کون ہیں، پھر اس کے بعد اس کی پنشمنٹ بتائی گئی کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کی صفت، ان کا ریوارڈ، ان کی صفت، ان کی جو سزا یا جزا ہے اس کو واضح کر دیا۔ تو وہ اب ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ تینوں چیز، اور یہی تینوں چیزیں ہیں جو پورے قرآن میں، یہی تین قسم کے مختلف شخصیات ہیں، یا تو کافر ہوں گی یا مومن ہوں گی یا منافق، اس کے علاوہ چوتھی کوئی شخصیت نہیں ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، اور ویسے بھی چوتھی کوئی شخصیت ہوتی نہیں ہے، وہ تو ہم نے بہت سارا کچھ ڈیوائڈ کر لیا ہوا ہے، لیکن قرآن صرف تین شخصیات کے بارے میں بتاتا ہے، ایمان والے بلیورز، اور جو کافر ہیں وہ ڈس بلیورز، اور منافق ہپوکرائٹس۔ ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک، انا کا ترجمہ ہر حال میں آپ بے شک ہی کریں گے، بے شک، انا، انڈیڈ، ویریلی، سرٹنلی، شیورلی، بے شک، یقیناً، یہ سارے ترجمے انا کے ہوں گے۔ بے شک وہ لوگ، ان سب نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر، چاہے آپ ڈرائیں انہیں یا نہیں آپ ڈرائیں انہیں، نہیں وہ سب ایمان لانے والے۔ کیوں؟ اگر وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تو ختم اللہ، مہر لگا دی، سیل لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، اور ان کے کانوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی ہیئرنگز پر، اور ان کی آنکھوں پر۔ بصر کا پلورل ہے بس ابصار، اسی لیے ہم اس کو آنکھوں ترجمہ کر رہے ہیں، آنکھ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، بصر سنگولر، ابصار پلورل، ویژن، اور ان کی آنکھوں پر، ان کی بصارت پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے جو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آمن ایمان نہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں وہ سب ایمان لانے والے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل کا حال بیان کر دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کا دل جانتا ہوں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ جھوٹی بات کہتے ہیں، تمہارے اوپر آ کر جھوٹی باتیں بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وما ہم بمؤمنین، آیت نمبر 9، وہ سب دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، وہ سب جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والے اور اللہ کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نہیں، اللہ کی وجہ سے یہ نہیں ہو گیا، اور نہیں وہ سب دھوکہ دے رہے سوائے اپنی نفسوں کو، ان کی نفسوں کو، اپنی جانوں کو، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے، یعنی کہ ایک انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، ایک انسان جو کہ بے شعور ہے، یعنی کہ اب جس طریقے سے ایک بچہ ہے اس کو پتا ہے کہ کل ایگزام ہے اور وہ پڑھائی نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے مجھے سب آتا ہے، سب آتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کہا کہ یہ جو ایمان کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں اور دل میں ایمان نہیں ہے، تو یہ اس سے کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، نہ ہی یہ کسی اور کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو قطعی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، چاہے وہ کہیں بھی چھپ جائے، اور ایمان والوں کو تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ خود اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، اور یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے منافقت کی، تو جب منافقوں کی بات ہو رہی ہے تو منافقت کی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر زیادہ بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں منافقت کی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، المناک عذاب ہے، پینفل پنشمنٹ ہے، اس وجہ سے کہ وہ سب جھٹلا رہے تھے، وہ سب جھوٹ بولتے تھے۔
الحمدللہ یہاں پر ہماری آیتیں مکمل ہو گئیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر بما یتلوه لسان من کتابک، والفهم فهم له والفهم له بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھیک ہے الحمد للہ. یہاں پر ہماری 10 آیت